الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ میں نے کہا تھا، اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہے، وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو تب بھی اس کے اندر خدا کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں اور خدا ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور خدا کے احکام بجا لانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی و عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانتا رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے خیالات اور اس کی عادات اور خصائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا پلٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اذان کو لیجیے۔ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کا حقدار نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ اس کام کے لیے جس میں فلاح ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو یہ کیسی زبردست پکار ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز کس طرح تمہیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ زمین و آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، آؤ اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیونکہ ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑنا پڑے۔ اس آواز کو سن کر تم اٹھتے ہو اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہو کہ میں پاک ہوں یا ناپاک، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں،
مجھے وضو ہے یا نہیں، گویا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ بادشاہ دو عالم کے دربار میں حاضری کا معاملہ دنیا کے دوسرے سب معاملات سے مختلف ہے۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں جسم اور لباس کی پاکی اور اس پاکی پر مزید طہارت یعنی وضو کے بغیر حاضری دینا سخت بے ادبی ہے۔ اس احساس کے ساتھ تم پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہو اور پھر وضو شروع کر دیتے ہو۔ اس وضو کے دوران میں اگر تم اپنے اعضاء دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور فارغ ہو کر وہ دعا پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو محض تمہارے اعضاء ہی نہ دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی دھل جائے گا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اکیلے ایک لا شریک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، منہ قبلے کے سامنے ہے، پاک صاف ہو کر بادشاہ عالم کے دربار میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا دنیا و ما فیہا سے دست بردار ہو رہے ہو، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہو، گویا اب تم بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے با ادب دست بستہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تم کیا عرض و معروض کرتے ہو: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیری پاکیزی بیان کرتا ہوں اے اللہ، وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ۔ بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ پھر آپ تعوذ پڑھتے ہیں، تسبیح کے بعد آپ تعوذ پڑھتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی در اندازی اور شرارت سے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے: الحمدللہ رب العالمین، تعریف خدا کے لیے ہے جو سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحمت والا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے جس میں اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں، آمین۔ خدایا ایسا ہی ہو، مالک ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد تم قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہو جن میں سے ہر ایک میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، اور اسی راہ راست کی ہدایت ہے جس کے لیے سورہ فاتحہ میں تم دعا کر چکے تھے۔ مثلا آپ سورہ عصر پڑھتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے، خسران میں ہے، مگر اس خسران سے بچے ہوئے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی ہدایت کی اور حق پر ثابت رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ اسے یہ سبق ملتا ہے کہ تباہی اور نامرادی سے انسان بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمانداروں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہونے اور قائم رہنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے۔ مثلا آپ سورہ ماعون پڑھتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو نے دیکھا کہ جو شخص روز جزا کو نہیں مانتا وہ کیسا آدمی ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسے ہی آدمی یتیم کو دھتکارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو آپ کھانا کھلانا تو درکنار، دوسروں سے بھی یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ غریب کو کھانا کھلا دو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے نماز سے غفلت کرتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لیے، اور ان کے دل ایسے چھوٹے ہیں کہ ذرا ذرا سی چیزیں حاجت مندوں کو دیتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے، اس کے بغیر آدمی کبھی اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا جو خدا کا سیدھا راستہ ہے۔ سورہ حمزہ پڑھی جاتی ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا اور لوگوں پر آوازیں کرتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، روپیہ جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ایک دن ضرور مرے گا اور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کی لپٹیں دلوں پر چھا جاتی ہیں۔ انہا علیہم مؤصدہ
فی امد ممددہ، اور اونچے اونچے ستون جیسے شعلوں کی صورت میں ان کو گھیر لے گی۔ غرض تم قرآن پاک کی جتنی صورتیں یا آیتیں نماز میں پڑھتے ہو وہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ درجے کی نصیحت یا ہدایت تم کو دیتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ خدا کے احکام کیا ہیں جن کے مطابق تمہیں دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہو، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہو اور بار بار کہتے ہو پاک ہے میرا رب، میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہو اور نہایت ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے وقت تم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہو کیونکہ یہ نماز میں تمہارے عقیدے کا اعلان ہے، اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تم درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدایا رحمت فرما ہمارے سردار اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے، اور خدایا برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔
یہ درود پڑھنے کے بعد تم اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس گمراہ کرنے والے دجال کے فتنے سے جو زمین پر چھا جانے والا ہے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قرضداری سے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد تمہاری نماز پوری ہو گئی، اب تم مالک کے دربار سے واپس ہوتے ہو، اور واپس ہو کر پہلا کام کیا کرتے ہو؟ یہ کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گویا یہ بشارت ہے جو خدا کے دربار سے پلٹتے ہوئے تم دنیا کے لیے لائے ہو۔ یہ ہے وہ نماز جو تم صبح اٹھ کر دنیا کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے کام کاج میں مشغول رہنے کے بعد دوپہر کو خدا کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہو، پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسرے پہر کو یہی نماز پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کا اعادہ کرتے ہو، پھر دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہو۔ اس آخری نماز کا خاتمہ وتر پر ہوتا ہے، جس کی تیسری رکعت میں تم ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہو، اور یہ دعائے قنوت ہے۔ قنوت کے معنی ہیں خدا کے آگے ذلت و انکساری، اطاعت اور بندگی کا اقرار۔ یہ اقرار تم کن الفاظ میں کرتے ہو؟ ذرا غور سے سنو۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستہدیک، اور تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ونؤمن بک، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں، نشکرک، ناشکری نہیں کرتے بلکہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نشکرک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، ہم ہر شخص کو چھوڑ دیں گے اور اس سے تعلق کاٹ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو۔ اللہم ایاک نعبد، خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی وَنَسْجُدُ، اور تیرے ہی لیے نماز اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور ہماری ساری کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیرے ہی خوشنودی کے لیے ہے، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، اور ہماری ساری کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے، نرجو رحمتک، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَکَ،
اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق، یقیناً تیرا سخت عذاب ایسے لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں. برادران اسلام، غور کرو، جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی یہ آواز سنتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کسی بڑی چیز کی شہادت دی جا رہی ہے اور کیسے زبردست بادشاہ کے حضور میں بلایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہر مرتبہ اس پکار کو سن کر اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے اور اس ذات پاک کی طرف دوڑے جسے وہ اپنا اور تمام کائنات کا مالک جانتا ہے، اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے جسم اور دل کو وضو سے پاک کرے، اور جو شخص کئی کئی بار نماز میں وہ ساری باتیں سمجھ بوجھ کر ادا کرے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو، اس کو خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دھبے لے کر بار بار خدا کے سامنے ہوتے ہوئے لرز نہ اٹھے. کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نماز میں خدا کی بندگی کا اقرار، اس کی اطاعت کا اقرار اور اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کر کے جب اپنے کام کاج کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، لوگوں کے حق مارے، رشوت کھائے اور کھلائے، سود کھائے اور کھلائے، خدا کے بندوں کو آزار پہنچائے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری کرے، اور پھر ان سب اعمال کا بوجھ لاد کر دوبارہ خدا کے سامنے حاضر ہونے اور انہی سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرت کر سکے. ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کر خدا سے 36 مرتبہ اقرار کرو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر خدا کے سوا دوسروں کی بندگی کرو اور دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ. ایک بار تم اقرار کر کے خلاف ورزی کرو گے تو دوسری مرتبہ خدا کے دربار میں جاتے ہوئے تمہارا ضمیر ملامت کرے گا اور شرمندگی پیدا ہوگی. دوسری بار خلاف ورزی کرو گے تو اور زیادہ شرم آئے گی اور زیادہ دل اندر سے لعنت بھیجے گا. تمام عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھو پھر بھی تمہارے اعمال درست نہ ہو، تمہارے اخلاق کی اصلاح نہ ہو اور تمہاری زندگی کی کایا نہ پلٹے. اسی بنا پر اللہ تعالی نے نماز کی یہ خاصیت بیان فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ اس کی طینت کی خرابی ہے، نماز کی خرابی نہیں ہے. پانی اور صابن کا قصور نہیں ہے، اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیاہی ہے. بھائیو، آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نمازوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں. اگر آپ تھوڑا سا وقت صرف کریں تو ان ساری دعاؤں کا مطلب اردو میں یا اپنی مادری زبان میں یاد کر سکتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے اسے سمجھتے بھی جائیں گے. برادران اسلام، پچھلے خطبوں میں نے آپ کے سامنے صرف نماز کے فائدے بیان کیے تھے جن سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ عبادت بجائے خود کیسی زبردست چیز ہے، کس طرح انسان میں بندگی کا کمال پیدا کرتی ہے اور کس طرح اس کو بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل بناتی ہے. اب میں آپ کو نماز با جماعت کے فائدے بتانا چاہتا ہوں جنہیں سن کر آپ اندازہ کریں گے
کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و احسان سے کس طرح ایک ہی چیز میں ہمارے لیے ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ اول تو نماز خود ہی کیا کم تھی کہ اس کے ساتھ جماعت کا حکم دے کر اس کو دو آتشہ کر دیا گیا، اور اس کے اندر وہ طاقت بھر دی گئی جو انسان کی کایا پلٹ دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ پہلے میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھنا اور فرمانبردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کا تابع بن کر رہنا اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اصلی عبادت ہے، اور نماز اسی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس عبادت کے لیے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز پیدا کرتی ہے۔ بندگی کا احساس، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان، آخرت کا یقین، خدا کا خوف، خدا کو عالم الغیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سے قریب سمجھنا، خدا کی فرمانبرداری کے لیے ہر حال میں مستعد رہنا، خدا کے احکام سے واقف ہونا، یہ اور ایسی تمام صفتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کرتی ہے جو اس کو صحیح معنوں میں خدا کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ خواہ کتنا ہی کامل ہو، وہ خدا کی بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کے مددگار نہ ہوں۔ خدا کے تمام احکام بجا نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ بہت سے لوگ جن کے ساتھ رات دن اس کا رہنا سہنا ہے، جن سے ہر وقت اس کو معاملہ پیش آتا ہے، اس فرمانبرداری میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ آدمی دنیا میں اکیلا تو پیدا نہیں ہوا، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور ہمسایوں، معاملہ داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکام بھی تنہا ایک آدمی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انہی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ سب لوگ خدا کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب فرمانبردار بندے بن سکتے ہیں، اور اگر سب نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں یا ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ خدا کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو اکیلے آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے قانون پر ٹھیک ٹھیک عمل کر سکے۔ اس کے ساتھ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خود اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے بنیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو خدا کا مطیع و فرمانبردار بنائیں، دنیا میں خدا کے قانون کو پھیلائیں اور جاری کریں، شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کی حکومت قائم کریں۔ یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے اس کو ایک اکیلا مسلمان انجام نہیں دے سکتا، اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہوں مگر الگ الگ رہ کر کوشش کریں تب بھی وہ شیطان کے بندوں کی منظم طاقت کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جتھا بنے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی پشت پناہ بن جائیں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جد و جہد کریں۔ پھر زیادہ گہری نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بالکل صحیح طریقے پر ہو، صحیح طریق پر ہو۔
یعنی مسلمانوں کی جماعت اس طرح بنے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ٹھیک جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہوں، ان کے آپس کے تعلقات میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے، ان میں پوری یکجہتی ہو، وہ ایک سردار کی اطاعت کریں، اس کے حکم پر حرکت کرنے کی عادت ان میں پیدا ہو، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے سردار کی فرمانبرداری انہیں کس طرح اور کہاں تک کرنی چاہیے اور نافرمانی کے مواقع کون سے ہیں۔ ان سب باتوں کو نظر میں رکھ کر دیکھیے کہ نماز با جماعت کس طرح یہ سارے کام کرتی ہے۔ حکم ہے کہ اذان کی آواز سن کر اپنے کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔ یہ طلبے کی پکار سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا اٹھنا اور ایک مرکز پر جمع ہو جانا ان کے اندر وہی کیفیت پیدا کرتا ہے جو فوج کی ہوتی ہے۔ فوجی سپاہی جہاں جہاں بھی ہوں بگل کی آواز سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر بلا رہا ہے۔ اس طلبی پر سب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال، اور اس خیال کے مطابق سب ایک ہی کام کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ سے اس آواز پر دوڑ پڑتے ہیں اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ فوج میں یہ طریقہ کس لیے اختیار کیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ اول تو ہر سپاہی میں الگ الگ حکم ماننے اور اس پر مستعدی کے ساتھ عمل کرنے کی خصلت اور عادت پیدا ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے تمام فرمانبردار سپاہی مل کر ایک گروہ، ایک جتھا اور ایک ٹیم بن جائیں، اور ان میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کے حکم پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سب جمع ہو جایا کریں، تاکہ جب کوئی مہم پیش آ جائے تو ساری فوج یک آواز پر ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو کر کام کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جگہ تو بڑے تیس مار خان ہوں، مگر جب کام کے موقع پر ان کو پکارا جائے تو وہ جمع ہو کر نہ لڑ سکے، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق جدھر منہ اٹھے چلا جائے۔ ایسی حالت اگر کسی فوج کی ہو تو اس کے 1000 بہادر سپاہیوں کو غنیم کے 50 سپاہیوں کا ایک دستہ الگ الگ پکڑ کے ختم کر سکتا ہے۔ بس اسی اصول پر مسلمانوں کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان جہاں اذان کی آواز سنے سب کام چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کرے، تاکہ سب مسلمان مل کر اللہ کی فوج بن جائیں۔ اس اجتماع کی مشق ان کو روزانہ 5 وقت کرائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی ساری فوجوں سے بڑھ کر سخت ڈیوٹی اس خدائی فوج کی ہے۔ دوسری فوجوں کے لیے تو مدتوں میں کبھی ایک مہم پیش آتی ہے، اور اس کی خاطر ان کو یہ ساری فوجی مشقیں کرائی جاتی ہیں، مگر اس خدائی فوج کو ہر وقت شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے اور ہر وقت اپنے کمانڈر کے احکام کی تعمیل کرنی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے روزانہ صرف 5 مرتبہ خدائی بگل کی آواز پر دوڑنے اور خدائی چھاونی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو محض اذان کا فائدہ تھا۔ اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صرف اس جمع ہونے میں بے شمار فائدے ہیں۔ یہاں جو آپ جمع ہوئے تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، ایک دوسرے سے واقف ہوئے۔ یہ دیکھنا، پہچاننا، واقف ہونا کس حیثیت سے ہے؟ اس حیثیت سے کہ آپ سب خدا کے بندے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک ہی مقصد آپ سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اسی مقصد کو یہاں سے واپس جا کر بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس قسم کی آشنائی، اس قسم کی واقفیت آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں۔
ایک ہی فوج کے سپاہی، ایک دوسرے کے بھلائی میں، دنیا میں آپ کی اغراض، آپ کے مقاصد، آپ کے نقصانات اور آپ کے فوائد سب مشترک ہیں، اور آپ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور آپ کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر آپ جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا بھی دشمن کو دیکھنا نہیں، بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہوگا۔ اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی بھائی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، کوئی پریشان صورت ہے، کوئی فاقہ زدہ چہرہ لیے ہوئے آیا ہے، کوئی معذور، لنگڑا، لولا یا اندھا ہے، تو خواہ مخواہ آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ غریبوں اور بے کسوں پر رحم کھائیں گے، جو بدحال ہیں انہیں امیروں تک پہنچنے اور ان سے اپنے حال کو کہنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ کسی کے متعلق معلوم ہوگا کہ بیمار ہے، یہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اس لیے مسجد میں نہیں آیا، تو اس کی عیادت کو جانے کا خیال پیدا ہوگا۔ کسی کے مرنے کی خبر ملے گی تو سب سے مل کر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے اور غم زدہ عزیزوں کے غم میں شریک ہوں گے۔ یہ سب باتیں آپ کی باہمی محبت کو بڑھانے والی اور ایک دوسرے کی مددگار بنانے والی ہیں۔ اس کے بعد اور ذرا غور کیجئے، یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو ایک پاک جگہ، پاک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ چوروں اور شرابیوں اور جوئے بازوں کا اجتماع نہیں ہے کہ سب کے دل میں ناپاک ارادے بھرے ہوئے ہوں۔ یہ تو اللہ کے بندوں کا اجتماع ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں سب اپنے خدا کے سامنے بندگی کا اقرار کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر اول تو ایماندار آدمی میں خود ہی اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے بھائی کے سامنے کیا تھا اور وہ خود بھی یہاں مسجد میں موجود ہے، تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جانا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ گناہ گار اپنے دل میں کٹ جائے۔ اور اگر کہیں مسلمانوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو اور وہ جانتے ہو کہ ہمدردی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے، تو یقین جانیے کہ یہ اجتماع انتہائی رحمت و برکت کا موجب ہوگا۔ اس طرح سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کریں گے، ایک دوسرے کی کمی پوری کریں گے، اور پوری جماعت نیکوں اور صالحوں کی جماعت بنتی چلی جائے گی۔ یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کتنی برکات پوشیدہ ہیں۔ آپ سب ایک صف میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، نہ کوئی اونچے درجے کا ہے نہ نیچے درجے کا۔ خدا کے دربار میں، خدا کے سامنے سب ایک درجے میں ہیں۔ کسی کا ہاتھ لگنے اور کسی کے چھو جانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا، سب پاک ہیں، اس لیے کہ سب انسان ہیں، ایک خدا کے بندے ہیں اور ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ میں خاندانوں اور قبیلوں اور ملکوں اور زبانوں کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے اور کوئی کسی ملک کا، کسی کی زبان کچھ ہے اور کسی کی کچھ، مگر سب ایک صف میں کھڑے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سب ایک قوم ہے۔ یہ حسب نسب اور برادریوں اور قوموں کی تقسیم سب جھوٹی ہے۔ سب سے بڑا تعلق آپ کے درمیان خدا کی بندگی و عبادت کا تعلق ہے۔ اس میں جب آپ سب ایک ہیں تو پھر کسی معاملے میں بھی کیوں الگ ہوں؟ پھر جب آپ ایک صف میں کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فوج اپنے بادشاہ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑی ہے۔ صف باندھ کر کھڑے ہونے اور مل کر ایک ساتھ حرکت کرنے سے آپ کے دلوں میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ خدا کی بندگی میں اس طرح ایک ہو جاؤ کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں اور سب کے پاؤں ایک ساتھ چلیں،
گویا آپ 10 20 یا 100 یا 1000 آدمی نہیں ہیں، بلکہ مل کر ایک آدمی کی طرح بن گئے ہیں۔ اس جماعت اور اس صف بندی کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ یک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور کبھی کہتے ہیں ربنا لک الحمد، پھر کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر نماز ختم کر کے آپ ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، سب مل کر ایک ہی مالک سے سب کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی تنہا سب کچھ اپنے لیے نہیں مانگتا، ہر ایک کی یہی دعا ہے کہ سب پر خدا کا فضل ہو، سب کو ایک ہی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بخشی جائے اور سب خدا کی سلامتی میں شامل ہوں۔ اس طرح یہ نماز آپ کے دلوں کو جوڑتی ہے، آپ کے خیالات میں یکسانی پیدا کرتی ہے اور آپ میں خیر خواہی کا تعلق پیدا کرتی ہے۔ مگر دیکھ لیجئے کہ جماعت کی نماز آپ کبھی امام کے بغیر نہیں پڑھتے۔ 2 آدمی بھی مل کر پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا اور دوسرا مقتدی۔ جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے، بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں۔ حکم ہے کہ جو آتا جائے اسی امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوتا جائے۔ یہ سب چیزیں محض نماز ہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں دراصل آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح جماعت بن کر رہو۔ تمہاری جماعت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا کوئی امام نہ ہو، اور جماعت بن جائے تو اس سے الگ ہونے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا کہ بلکہ جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق اس طور پر قائم کیا گیا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس چھوٹی مسجد کے باہر اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام زمین ہے، آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کو کس طرح اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور کن باتوں میں کرنی چاہیے، اگر وہ غلطی کرے تو آپ کیا کریں، کہاں تک آپ کو غلطی میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں آپ کو اس کے ٹوکنے کے مجاز ہیں، کہاں آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اور کس موقع پر آپ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ سب گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز 5 مرتبہ آپ سے ہر چھوٹی مسجد تک میں کرائی جاتی ہے۔ یہاں اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات کو بیان کروں، مگر موٹی موٹی باتیں میں امامت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے شرائط و آداب کیا ہیں۔ حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو پرہیزگار ہو، علم میں زیادہ ہو، قرآن زیادہ جانتا ہو اور سن رسیدہ بھی ہو۔ حدیث میں ترتیب بھی بتا دی گئی ہے کہ ان صفات میں کون سی صفت کس صفت پر مقدم ہے۔ یہیں سے یہ تعلیم بھی دی گئی کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حکم ہے کہ امام ایسا شخص نہ ہو جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو۔ یوں تو تھوڑے بہت مخالف کس کے نہیں ہوتے، لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی شخص سے نفرت رکھتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے۔ یہاں پھر سردار قوم کے انتخاب کا ایک قاعدہ بتا دیا گیا۔ حکم ہے
کہ جو شخص جماعت کا امام بنایا جائے وہ نماز ایسی پڑھائے کہ جماعت کے ضعیف ترین آدمی کو بھی تکلیف نہ ہو، محض جوان، مضبوط، تندرست اور فرصت والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر لمبی لمبی قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے نہ کرنے لگے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ جماعت میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور ایسے مشغول بھی ہیں جو جلدی نماز پڑھ کر اپنے کام پر واپس جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہاں تک رحم اور شفقت کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نماز پڑھاتے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو نماز مختصر کر دیتے تھے، تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شریک ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جب سردار بنایا جائے تو قوم کے اندر اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ حکم ہے کہ امام کو اگر نماز پڑھانے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے تو فوراً ہٹ جائے اور اپنی جگہ پیچھے کے آدمی کو کھڑا کر دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سردار قوم کا بھی یہی فرض ہے، جب وہ سرداری کے قابل اپنے آپ کو نہ پائے تو اسے خود ہٹ جانا چاہیے اور دوسرے اہل آدمی کے لیے جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اس میں نہ شرم کا کچھ کام ہے اور نہ خود غرضی کا۔ حکم ہے کہ امام کے فعل کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت ممنوع ہے، یہاں تک کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جائے اس کے متعلق حدیث میں آیا کہ وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں گویا قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے۔ امام اگر نماز میں غلطی کرے، مثلا جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو جائے، یہاں جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جائے، تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے غلطی پر متنبہ کر دو۔ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غلطی سے تو صرف اللہ ہی پاک ہے، تم انسان ہو، تم سے بھول چوک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ طریقہ ہے امام کو ٹوکنے کا، اور جب اس طرح سے اسے ٹوکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لحاظ کے اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ البتہ اگر ٹوکے جانے کے باوجود امام کو یقین ہو کہ اس نے صحیح فعل کیا ہے تو وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اور اس صورت میں جماعت کا کام یہ ہے کہ اس عمل کو غلط جاننے کے باوجود اس کا ساتھ دے۔ نماز ختم ہونے کے بعد مقتدی حق رکھتے ہیں کہ امام پر اس کی غلطی ثابت کریں اور نماز دوبارہ پڑھانے کا اس سے مطالبہ کریں۔ امام کے ساتھ جماعت کا یہ برتاؤ صرف ان حالات کے لیے ہے جبکہ غلطی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہو، لیکن اگر امام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نماز کی ترکیب بدل دے، یا نماز میں قرآن کو جان بوجھ کر غلط پڑھے، یا نماز پڑھاتے ہوئے کفر و شرک یا سری گناہ کا ارتکاب کرے، تو جماعت کا فرض ہے کہ اسی وقت نماز توڑ کر اس امام سے الگ ہو جائے۔ یہ سب ہدایتیں ایسی ہیں جن میں پوری تعلیم دے دی گئی ہے کہ تم کو اپنی قومی زندگی میں اپنے سردار کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ برادران اسلام، یہ فوائد جو میں نے نماز بعد جماعت کے بیان کیے ہیں، ان سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس ایک عبادت میں جو دن بھر میں 5 مرتبہ صرف چند منٹ کے لیے ادا کی جاتی ہے، کس طرح دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کے لیے جمع کر دی، کس طرح یہی ایک چیز آپ کو تمام سعادتوں سے مالا مال کر دیتی ہے، اور کس طرح یہ آپ کو اللہ کی غلامی اور دنیا کی حکمرانی کے لیے تیار کرتی ہے۔
اب آپ ضرور سوال کریں گے کہ جب نماز ایسی چیز ہے تو جو فائدے تم اس کے بیان کرتے ہو یہ حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں، اس کا جواب میں آئندہ آپ کو دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔